السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا بھائی ظفر احسن کریمی ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالی جانیں گے کہ دعا کیا ہے اور دعا کیسے مانگنی چاہیے۔ تیسری جو بہت اہم بات ہے کہ دعا کے اندر وہ کیا الفاظ ہونے چاہیے جو ہماری دعاؤں کو قبولیت کے درجے تک پہنچا دے۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو مکمل دیکھیں، اس میں بہت اہم جانکاری ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دعا کیا ہے؟ ہر عبادت کا جو مغز ہے وہ دعا ہے۔ یعنی کہ ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں، زبانی عبادت، بدنی عبادت، مالی عبادت، کچھ بھی عبادت ہم کرتے ہیں، دنیا کے تمام اہل ایمان عبادت کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ سے اپنی ضروریات اللہ کے سامنے رکھتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، صحت مانگتے ہیں، تندرستی، عافیت، خیر سب مانگتے ہیں۔ اور دعا مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، میں تمہیں دوں گا۔ تو یہ جو ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں یہ دعا نہیں ہے، بلکہ یہ شکل دعا ہے۔ دعا کی ایک شکل ہے جس کے ذریعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ تو دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ دعا کیا ہے؟ دعا وہ ہے جو تڑپ کر دل سے نکلے، جو تڑپ کر دل سے نکلے اور مقام قبولیت تک جا کر کے پہنچ جائے، یعنی کہ عرش سے جا کر ٹکرا جائے۔ اسے ہم دعا کہتے ہیں۔ دعا مانگنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اول سورہ فاتحہ پڑھیں، آخر میں بھی سورہ فاتحہ پڑھیں، بیچ میں ہم اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں اور ایک بار درود شریف پڑھیں، پھر اپنی دعاؤں کو ہم اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا مانگے اور اللہ سے اپنی جو بھی حاجت ہے، جو بھی ہے، خیر کی اور بہتری کی، تندرستی کی، مال کی، جو بھی پریشانی ہے اس کو ہم اپنے رب کے سامنے رکھتے ہیں، اس کے دربار میں ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اور پھر وہ قبول ہوتے ہیں۔ اکثر لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ صاحب ہم دعا تو بہت مانگتے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ کئی بار ہم وہ چیز مانگ رہے ہوتے ہیں جو دنیا میں ہمارے لیے عافیت کے لیے نہیں ہے، اس میں عافیت نہیں ہے، خیر کا معاملہ اس میں نہیں ہوتا ہے، دنیا میں ہمیں مل جائے تو اللہ تعالیٰ ایسی دعاؤں کو آخرت کے لیے رکھ دیتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کا بدل وہاں ملے گا۔ ایک تو وجہ یہ ہوتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر جو ہمارا نوالا ہے، جو لقمہ ہم کھاتے ہیں، اگر اس میں کچھ حرام ملا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے بھی ہماری دعا جو ہے قبول نہیں ہوتی ہے کئی بار۔ تو اس لیے ہر مومن کا فرض بن جاتا ہے یہ کہ وہ حلال رزق کو کھائے تاکہ اس کی زبان میں قوت الہی پیدا ہو جائے۔ اب رہی بات کہ دعا کس طرح سے مانگی جائے، دعا کے لیے کیا وہ الفاظ ادا کی جائیں جو دعا جو ہے قبولیت کے درجے پر پہنچ جائے، عرش سے جا کر ٹکرا جائے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ قرآن کریم کی دو آیتیں ہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ کا وہ بڑا نام چھپا ہوا ہے جسے ہم اسم اعظم کہتے ہیں۔ متعدد جگہوں پہ لکھا ہوا ہے کہ جو اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی ہے۔ علماء کرام بھی اس فکر میں ہیں کہ بھئی جو اسم اعظم ہے وہ پتہ لگ جائے۔ تو سب سے پہلے میں یہاں پر یہ کلیئر کر دوں کہ اسم اعظم ہے کیا۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی نام ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اور لاکھوں، سوا لاکھ، 1,20,000 جو بھی نام ہیں وہ جو انبیاء کے نام ہیں وہ بھی اللہ کے نام ہیں۔ تو ہم فی الحال 99 نام جو ہے سب کچھ جانتے ہیں۔
یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا کریم ہو یا خالق ہو یا مالک ہو یا جو بھی ہے، یہ صفاتی نام ہے، یہ 99 نام ہے۔ اور اگر ہم اپنی ہتھیلیوں کو دیکھیں تو اردو میں اس والی ہتھیلی میں 81 بنتا ہے اردو کا، اور اس والی ہتھیلی میں 18 بنتا ہے، دونوں کو پلس کرتے ہیں تو 99 بنتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے صفاتی نام ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی الگ الگ صفت ہے۔ یا مصور ہو، چہرہ بنانے والا۔ اور ایک اللہ کا نام ہے جو ذاتی نام ہے، جسے ہم اسم اعظم کہتے ہیں، جو بہت بڑا بحر ہے، دریا ہے، سمندر ہے، جس کے اندر سے 99 صفاتی نام جو ہے دریا کے روپ میں، چھوٹی چھوٹی ندیوں کے روپ میں نکلتی ہیں، کی شکل میں نکلتی ہیں، اور پھر آ کر کے اسی میں سما جاتی ہیں۔ تو اسم اعظم کیا ہے؟ الگ الگ نبیوں کو، جہاں تک مجھے بات سمجھ میں آئی ہے کتابوں سے تحقیق کر کے اور علماء کرام سے میں نے سنا ہے، تو کسی نبی کو یا حی یا قیوم، یہ جو الفاظ ہیں اس میں صفاتی نام ہے اللہ کے، لیکن اس میں بہت زبردست اللہ کی بات کہی جا رہی ہے، زندہ اور جاوید رہنے والا، قائم رہنے والا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کسی نبی کو یہ اسم اعظم ملا تھا، اور بھی الگ الگ جو ہمارے انبیاء کرام گزرے ہیں، آئے ہیں، اس دنیا میں مبعوث ہوئے ہیں، ان کو الگ الگ بتایا گیا، لیکن ہمارے جناب آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسم اعظم بتایا گیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ سے ضد کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اسم اعظم بتا دیں تاکہ میں دعا کروں اور میری دعا قبول ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے عائشہ، اسم اعظم عورتوں کے لیے اور بیوقوفوں کے لیے نہیں ہے۔ تو اس کا کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ عورت بیوقوف ہوتی ہے، اللہ کے نبی نے ایسا فرمایا، اس میں کچھ بات ہوگی جو ہم نہیں سمجھ سکتے، نہیں جان سکتے، ہمارا علم اتنا نہیں ہے کہ ہم نبی تک بات کو پوری طرح سے ہم سمجھ سکیں۔ بہرکیف اللہ کا جو نام ہے اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ اگر ہم اسے اسم اعظم مان لیں اور ہم اس کے اندر کی جو قوت ہے، جو برکتیں ہیں، اگر وہ ہماری زبان کو حاصل ہو جائے تو ہماری دعا قبول ہوگی، لیکن شرط پھر بھی وہی ہے، حلال رزق جاتا ہو، لقمہ منہ میں اور پیٹ میں حلال جاتا ہو، سچ بولتا ہو۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس کو پڑھنے سے بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس میں بھی اسم اعظم ہے۔ تو میں نے ابھی ایک صحابیہ کا نام لیا تھا، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ قرآن کے اندر 2 آیتیں ہیں جس کے اندر اسم اعظم چھپا ہوا ہے، خفیہ ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ ایک اور ہم بتا دیتا ہوں میں، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ان تمام کے اندر اسم اعظم چھپا ہوا ہے۔ اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا اسم اعظم کے بارے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جواب دیا تو حضرت عائشہ جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھی اور رو کر کے دعا مانگنے لگی۔ اس کے اندر بھی حضرت عائشہ نے ان الفاظوں کو ادا کیا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، ابھی جو تم پڑھ رہی تھی اسی کے اندر اسم اعظم چھپا ہوا ہے۔ ہم ہر چیز کو تلاش میں رہتے ہیں، دنیا کی ہر چیز کو پا لینا چاہتے ہیں۔ ایک مسلمان اللہ کے بڑے نام کو، اسم اعظم کو کیوں نہیں حاصل کرنا چاہتا؟ کیوں نہیں چاہتا کہ وہ اس کی زبان ایسی پاک ہو جائے اور اللہ کے اس بڑے نام کا اس کی زبان پر ایسا اثر آ جائے کہ وہ جب ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے تو دعا قبول ہو جائے۔ لیکن ایک بات اور بھی ہے جو میں عرض کیے دیتا ہوں، جن لوگوں کو اسم اعظم کا پتہ ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے مل جاتا ہے، تو ان کو تنبیہ ہوتی ہے کہ وہ بد دعا نہ کریں۔ اسی لیے کہا کہ بیوقوفوں کو لیے اور عورتوں کے لیے۔
بہت بڑے بڑے اللہ کے ولی اپنے شیخ کے اور اپنے بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہوتے اور کہتے کہ بھائی ہمیں اسم اعظم سکھا دیجیے۔ تو ایک واقعہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ ایک بزرگ تھے، جنگل سے لکڑی لا رہے تھے، بہت بزرگ، کافی جسم ان کا کمزور اور کافی عمر دراز تھے، 75 80 85 سال کے ہوں گے غالباً۔ تو وہ جنگل سے لکڑیاں لے کر آ رہے تھے، تو ادھر سے ایک پولیس والا آ رہا تھا۔ اس پولیس والے نے ان کو مار کے ان سے لکڑیاں چھین لی۔ ایک دوسرے فقیر تھے، اللہ کے ولی تھے، وہ دیکھ رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ کاش کہ مجھے اسم اعظم پتہ ہوتا تو میں اس پولیس والے کو ابھی یہیں پر بد دعا کر کے اس کو میں ٹھیک کر دیتا، یعنی کہ اس کو تکلیف میں ڈال دیتا۔ تو ان بزرگ نے کہا کہ تم اسم اعظم سیکھنا چاہتے ہو؟ بولے ہاں۔ بولے تم جیسے لوگ کبھی اسم اعظم نہیں سیکھ سکتے۔ مجھے اسم اعظم پتہ ہے، لیکن میں نے صبر اس لیے کر لیا کہ اسم اعظم کو جاننے والا بد دعا نہیں کرتا۔ اب ہمیں دعا کے لیے تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں، دعا کیسے کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے اول، پھر ایک بار درود شریف بیچ میں ہم پڑھ لیں، اس کے بعد جو اللہ کی زیادہ سے زیادہ حمد و ثنا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اور اس کے بعد ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور جو بھی وہ پڑھ سکتا ہے، جو بھی مناجات اللہ کے لیے کر سکتا ہے، اللہ کی بڑائی کو بیان کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ کی بڑائی تو اتنی ہے کہ پوری دنیا کے انسان اور جنات مل کر کے اس کی بڑائی کو بیان نہیں کر سکتے۔ تو جو کر سکتا ہے، اس کے بعد اس کا جو ذہن ہے اور اس کا دل جو ہے اللہ کی طرف متوجہ ہو اور تڑپ کے ساتھ دعا مانگ رہا ہو، تڑپ کے ساتھ، جیسے ہمارے حضرت محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے رو رو کر دعا مانگتے تھے، تڑپ تڑپ کر دعا مانگتے تھے۔ جیسے جنگ بدر کے ٹائم میں دعا مانگی، ہر موقع پر اللہ کے نبی نے مانگی دعا، تڑپ کر کے مانگی، تو ہمارے آنکھوں سے بھی آنسو نکل جائے اور اتنی تڑپ ہو دل میں کہ جب وہ دعا الفاظ ادا ہو دعا کے، تو وہ کوئی بھی پردہ آسمان پر اس کو روک نہ پائے، وہ جا کے سیدھا عرش معلیٰ سے ٹکرا جائے۔ ایک چھوٹی سی بات اور عرض کر دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، لیس شیء الا بینہ وبین اللہ حجاب الا قول لا الہ الا اللہ والدعاء الوالد، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ جب اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتا ہے اور لا الہ الا اللہ پڑھنے والا، یہ دو الفاظ ایسے ہیں، دو چیزیں ایسی ہیں جو عرش معلیٰ تک پہنچنے کے لیے اس کو کوئی بھی پردہ، کوئی بھی حجاب روک نہیں پاتا ہے، اور وہ عرش جا کے ٹکرا جاتا ہے۔ اسی کا نام دعا ہے کہ جب دعا مانگو تو عرش کو جا کر کے ٹکرا جائے، عرش کو ہلا دے، جا کر کے تڑپ کے ساتھ مانگا جائے اور ہاتھوں کو سیدھا اٹھا کر کے بلند کر کے مانگا جائے۔ دعا کا قبول ہونے کی بھی کچھ نشانیاں ہیں جو میرے اپنی ذاتی بھی تجربہ ہے کہ جو ہماری ہتھیلیاں ہیں ان میں گدگدی محسوس ہونے لگتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی سہلا رہا ہے ہلکا ہلکا۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو دعا کی قبولیت کی نشانیاں ہیں۔ دعا قبول ہوتی ہیں، کچھ دنیا میں مل جاتی ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کے لیے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ٹھیک سے دعا کرنے والا بنا دے، اور ایک ایک امت کے فرد کو ایک سب کے لیے، تمام کائنات کے لیے اور تمام عالم کے انسانوں کے لیے دعا کرنے والا بنا دے، اور حق و حلال کھانے والا بنا دے، اور اللہ کے بتائے ہوئے حکم پہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ سب بھی میرے لیے دعا فرمائیں، کوڑے کرکٹ کو بھی اللہ سنوار دے۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔